نیشنل جغرافی کی ٹیم پہلی بار کسی ایسے آئی لینڈ کی ڈاکیومنٹری بنانے جا رہی تھی جہاں پر جانے کے بعد کوئی بھی شخص صحیح سلامت واپس نہیں آیا۔ جب وہ لوگ ساحل سمندر کے قریب پہنچے تو بہت ہی عجیب و غریب قسم کے لوگ نمودار ہوئے جنہوں نے ٹیم پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس حملے کے دوران ٹیم کے ایک ممبر کی ٹانگ بھی زخمی ہو گئی اور وہ لوگ الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ ناظرین، بھارت کے ایسٹ میں تقریباً 1400 کلومیٹر دور آئی لینڈ انڈمان موجود ہے، جہاں کئی چھوٹی موٹی ٹرائبز رہتی ہیں، اور ان آئی لینڈ میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر پورٹ بلیئر نظر آتا ہے، جہاں ضروریاتی زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ یہاں سے قریباً 60 کلومیٹر دور انسانوں کی ایک ایسی سیویلائزیشن بھی موجود ہے جو کہ شاید اس دنیا کی آخری سٹون ایج سیویلائزیشن ہے۔ نورتھ سینٹینل آئی لینڈ کے نام سے مشہور یہ آئی لینڈ 50 کلومیٹر بڑا ہے، جسے درختوں نے پوری طرح کور کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ بات تو سچ ہے کہ آج 21ویں صدی میں بھی دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں آج بھی لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے ہزاروں سال پہلے رہتے تھے، یعنی کہ پتھر کے دور میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کا ایک ایسا کونا دکھانے جا رہے ہیں جہاں ایسے خوفناک اور درندے سخت لوگ رہتے ہیں، جہاں وہ لوگ دوسروں کو دیکھ کر زندہ جلانے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور اس عجیب و غریب جزیرے کا نام نورتھ سینٹینل آئی لینڈ ہے، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی نیچر کا یہ آخری آباد علاقہ ہے جس کا باقی دنیا سے کوئی خاص رابطہ نہیں ہے۔ یہ جزیرہ بھارت کی سمندری حدود کے اندر بحر بنگال میں انڈمان اور نکوبار میں واقع ہے، اور یہ جزائر تاج برطانیہ کے پاس ہے جو تقسیم ہند کے وقت بھارت کو منتقل ہو گئی۔ انڈمان جزائر کی وجہ شہرت کالا پانی کی قید ہے، کیونکہ پورے برصغیر سے انگریز حکومت اپنے مخالفین کو یہاں قید رکھتی تھی۔ انڈمان کے مغرب میں 32 کلومیٹر کے فاصلے پر 5 جزیرے ہیں جو سینٹیننٹل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخ میں انڈمان کی یہ تمام جزائر تمل کے ایک بادشاہ راجندر کی زیر سلطنت رہے، مگر اس کے بعد یہاں کا کنٹرول انگریزوں نے سنبھال لیا۔ بعض اندازوں کے مطابق یہاں رہنے والوں کے گھر گھنے جنگلوں میں گھاس پھوس سے بنے ہوئے ہیں، جس کے سامنے نہ کوئی دیوار ہے اور نہ ہی کوئی برآمدہ۔ ان کی خوراک پھل، سبزیاں، شہد، جنگلی سور، کچھوے اور سمندری مچھلیاں ہیں۔ یہ قوم دنیا کی انوکھی اور اکیلی ترین قوم کا درجہ رکھتی ہے جن کا باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو دنیا کی خود مختار جزیروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ پچھلے 200 سالوں میں اس جزیرے میں جانے اور معلومات حاصل کرنے کی لاتعداد کوششیں کی گئیں، مگر ساری ناکام رہی۔ اس جزیرے کا دنیا کو سب سے پہلے اس وقت پتہ چلا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک سروے ٹیم نے 1771 میں اپنی ایک رپورٹ میں اس جزیرے کا ذکر کیا۔ وہ اس کے پاس سے گزرے اور رکے بغیر آگے نکل گئے، اور پھر انہوں نے اس جزیرے کو ایک افسانوی جزیرہ قرار دیا تھا۔ 1867 میں جب انڈمان سے کچھ مجرم فرار ہوئے تو انڈمان کا افسر مقامی لوگوں کے ساتھ اس کی تلاش میں نورتھ سینٹینل آئی لینڈ کی طرف جا نکلا۔ ابھی وہ ساحل سے کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ لمبے بالوں والے ننگ ترنگ قبائلیوں نے تیر اور نیزوں سے ان کی کشتی پر حملہ کر دیا، اور وہ بھی قریب جائے بغیر واپس آ گئے۔ یہاں کے لوگ اپنے قریب آنے والے لوگوں پر تیروں سے وار کرتے تھے، اور یہ حملہ اتنا سنگین ہوتا تھا کہ تیروں سے حملہ کرنے کے بعد لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا جاتا تھا۔ دراصل وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے جزیرے میں کوئی بھی آئے، مگر پھر بھی ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی۔ 1880 میں ایک برطانوی افسر نے پہلی بار اس جزیرے پر جانے اور یہاں کے لوگوں سے ملنے کا ارادہ کیا، جو ان پر ایک ریسرچ کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس جزیرے پر اترا تو یہاں کے لوگوں نے جزیرے پر مختلف راستے بنائے ہوئے تھے اور رہنے کے لیے چھوٹی ہٹس ہیں۔ کچھ دیر کے بعد اسے یہاں ایک بڑا آدمی اور بڑی عورت نظر آئی جن کے ساتھ 4 بچے بھی تھے۔ پورٹمین نے یہاں ایک غلطی کی، اور وہ یہ کہ ان 6 لوگوں کو اغوا کر کے وہ یہاں سے لے گیا۔ یہ لوگ اور ان کے آباء و اجداد 60,000 سال سے اس جزیرے سے باہر نہیں نکلے تھے، لہٰذا ان کا جسم آج کل کی معمولی جراثیم سے بھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ جیسے ہی ان کو یہاں سے باہر لے جایا گیا، یہ بوڑھا جوڑا بیمار ہو گیا اور جان کی بازی ہار بیٹھا۔ اس کے علاوہ 4 بچے بھی بیمار ہو گئے، اور اس وقت پورٹمین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ ان بچوں کو واپس اسی جزیرے پر چھوڑ آیا۔
مگر بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ بچے جب واپس اس جزیرے پر گئے ہوں گے تو اپنے ساتھ وہ جراثیم بھی لے گئے ہوں گے جنہوں نے اس جزیرے کے دیگر لوگوں کو بھی بیمار کیا ہوگا۔ اس سے کئی اموات ہوئی ہوں گی اور یہ تو کسی کو نہیں معلوم، مگر اس واقعے کے بعد جتنی بار بھی ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، ان لوگوں کی طرف سے سخت اور سنگین ری ایکشن دیکھنے کو ملا۔ پورٹمین نے 1883 میں ایک بار پھر اس جزیرے کا رخ کیا۔ اس بار وہ اپنے ساتھ کچھ تحائف بھی لے گیا اور وہ اس جزیرے پر رکھ آیا۔ اب 1970s میں بھارتی ماہر انسانیت اپنی ایک ٹیم کے ہمراہ اس جزیرے پر پہنچے، البتہ انہیں وہاں کوئی دکھائی نہ دیا اور یہ بھی ناریل اور کچھ اور تحائف وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ اس کے بعد 1974 میں نیشنل جغرافک کی ایک ٹیم نے ایک ڈاکیومنٹری بنانے کی غرض سے یہاں کا وزٹ کیا۔ انہوں نے بہت سارے ناریل اور مٹی کے برتن وغیرہ اس جزیرے کے ساحل پر رکھ دیے اور خود تھوڑے فاصلے پر لوگوں کا رد عمل دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو کر ساحل پر آئے اور سمندر میں موجود اس ٹیم پر حملہ کرنے لگے۔ ڈاکیومنٹری ٹیم کے ایک ممبر تیر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے اور یہ پہلا موقع تھا جب قبیلے کے لوگوں کو کیمرے کی آنکھ سے کیپچر کیا گیا۔ 1981 میں کارگو کا ایک بحری جہاز بنگلہ دیش سے آسٹریلیا جاتے ہوئے نارتھ سینٹینل آئلینڈ کے قریب پھنس گیا۔ جہاز کے کیپٹن نے دیکھا کہ اس جزیرے کے قریب لوگ کشتیاں بنا کر آ رہے ہیں اور ان لوگوں نے تیر کمان بھی بنا رکھے تھے۔ کیپٹن کو شک ہوا کہ شاید وہ لوگ اس کے جہاز میں موجود لوگوں پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے عملے کو پیغام پہنچایا، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آیا، مگر لکڑی اور لوہے کا بند یہ بحری جہاز وہاں ہی رہ گیا۔ قبیلے کے لوگوں نے پہلی بار لوہے کی شکل میں اس بحری جہاز کو دیکھا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے تیروں میں اسی لوہے کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، سٹینلیس سٹیل سے ہیومن کا پہلا انٹریکشن 1991 میں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں 1991 کی، جب بھارتی ریسرچرز کی ایک ٹیم اس جزیرے پر اتری۔ خوشگوار طور پر انہوں نے اس بار کوئی تیر نہ برسایا۔ بھارتی ٹیم ان کے لیے ناریل اور کچھ اور تحائف لے کے گئی تھی۔ یہ لوگ ان چیزوں کو وصول کرتے رہے اور اس بار قریب سے ان کی لینگویج کو بھی سنا گیا، البتہ کچھ سمجھ نہ آ سکا۔ اس ٹیم میں ایک عورت بھی شامل تھی اور ان کے مطابق جب ان کی ٹیم اس جزیرے کے ساحل پر پہنچی تو اس قبیلے کے کچھ افراد تیر کمان لیے ان کے قریب آئے، جس کے بعد ٹیم ممبرز نے فوراً ان لوگوں پر کوکونٹ برسانا شروع کر دیا اور حیرت انگیز طور پر ان لوگوں نے تیر کمان چھوڑ کر وہ ناریل پکڑنا شروع کر دیے۔ خاتون کے مطابق اس قبیلے کے ایک شخص نے ان کی رائفل اٹھانے کی بھی کوشش کی، شاید وہ اس کو لوہے کا ٹکڑا سمجھ رہا تھا۔ 1991 کے بعد بھی ان لوگوں سے رابطہ رکھنے کی پوری کوشش کی گئی، مگر ہمیشہ پہلے والا سنگین رد عمل ہی دیکھنے کو ملا، یعنی وہ لوگ باہر کے لوگوں کو دیکھ کر بھڑک اٹھتے اور تیر کی برسات شروع کر دیتے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1991 میں یہ لوگ اچانک اتنے پیسفل کیسے ہو گئے اور پھر اس واقعے کے بعد دوبارہ پرانے رویے پر اتر آئے۔ آخرکار 1997 میں بھارتی حکومت نے اس جزیرے میں جانے پر پابندی لگا دی۔ ناظرین، 2004 میں اس علاقے میں ایک بہت زبردست سونامی آیا، مگر بغیر مدد لیے یہ لوگ اس میں بھی سروائیو کر گئے۔ پھر 2006 میں 2 بھارتی ماہی گیر غلطی سے اس جزیرے پر نکل آئے، جنہیں ان قبائل نے مار دیا، جس کے بعد قریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر بھارتی حکومت نے سمندری علاقے میں داخلے پر پابندی لگا دی۔